ایمان اور اس کے مسائل کی 39ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی جماعت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کافی دیر تک واپس نہ آئے۔ ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ہماری عدم موجودگی میں آپ کو قتل نہ کر دیا جائے۔ اس تصور سے ہم گھبرا گئے اور مجلس سے کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے مجھے گھبراہٹ دامنگیر ہوئی۔ میں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ میں انصار کے قبیلے بنو نجار کے باغ کے پاس پہنچا۔ میں نے باغ کے ارد گرد چکر لگایا تاکہ دروازہ معلوم ہو، لیکن مجھے دروازہ نہ مل سکا۔ البتہ باہر واقع ایک کنویں سے پانی کا ایک نالا باغ میں اندر جا رہا تھا۔ حدیث کے راوی نے ربیع لفظ کی تشریح کی ہے کہ ربیع چھوٹے نالے کو کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ میں نے اپنے جسم کو سکیڑا اور اس نالے سے باغ میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے استفسار کیا، ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا، جی اے اللہ کے رسول۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ کھڑے ہوئے اور چل دیے۔ آپ نے دیر کر دی تو ہم گھبرا گئے کہ کہیں ہماری عدم موجودگی میں آپ کو قتل نہ کر دیا جائے۔ اس تصور سے ہم خوفزدہ ہو گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرایا، چنانچہ میں اس باغ میں اپنے جسم کو سکیڑ کر داخل ہوا جیسے لومڑی جسم کو سکیڑ کر داخل ہوتی ہے، اور میرے دوسرے رفقا میرے پیچھے ہیں۔ آپ نے مجھے مخاطب کیا اور مجھے اپنے دونوں جوتے دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے ان جوتوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور اس باغ کے پیچھے جو شخص تمہیں ملے اور وہ دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس سے میری ملاقات ہوئی وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے دریافت کیا، اے ابو ہریرہ، یہ دو جوتے کیسے اٹھائے ہوئے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوتے ہیں۔ آپ نے مجھے انہیں عطا فرما کر بھیجا ہے کہ جس شخص سے تمہاری اے ابو ہریرہ ملاقات ہو اور وہ اس بات کی دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو تم اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے کے درمیان ہاتھ مارا، جس سے میں پیٹ کے بل گر پڑا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو ہریرہ تم واپس جاؤ۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور میں سسکیاں بھر کر رونے لگا، اور عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ابو ہریرہ، کیا معاملہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، مجھے عمر رضی اللہ عنہ ملے اور میں نے ان کو وہ بات بتائی جس کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا، تو انہوں نے میرے سینے کے درمیان ضرب لگائی، یعنی مجھے مارا، جس سے میں پیٹ کے بل گر پڑا اور مجھے کہا، واپس جاؤ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے دونوں جوتے دے کر بھیجا تھا کہ ان کی جس شخص سے ملاقات ہو اور وہ دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کو جنت کی خوشخبری دے دے۔ آپ نے فرمایا، بالکل درست ہے۔ عمر رضی اللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ ایسا نہ کریں، میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ لوگ اس بشارت یعنی خوشخبری کو پا کر اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ عمل کرتے رہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اس موقف کی موافقت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ عوام الناس کو اس قسم کی بشارت نہ دی جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ لوگ کہیں عمل کرنا نہ چھوڑ دیں، البتہ خواص کو خوشخبری دی جائے، وہ تو خوشخبری سن کر مزید نیک اعمال کے لیے کوشاں رہیں گے۔ واللہ اعلم۔